کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بزرگان دین بتاتے ہیں اولیاء کاملین کے ہاں حسنات یعنی نیکیاں یہ طاعات سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی یہ رب کی مہربانی سے وابستہ ہے۔ وہ اس میں مثال یہ دیتے ہیں کہ ہر انسان کا جو خاتمہ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان اپنے سفر میں کیسا ہے۔ ہمارے مشائخ طریقت میں حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ حضرت پیر سید غلام محی الدین باہوجی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنا نام ہمیشہ زندگی میں مسافر چند روزہ لکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسافر چند روزہ یعنی منزل کوئی اور ہے، سفر جاری ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میں نے بڑا اچھا عمل کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت ہی خسارہ ہو جائے۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں اس کی جو ازل سے بارگاہ الہ سے نکالا گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے سجدے کیے ہوئے ہیں، میں نے عبادتیں کی ہوئی ہیں، میں جانتا بھی ہوں، میرے پاس علم بھی ہے، اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ بزرگان دین کہتے ہیں حسنات، حسنات نیکی کو کہتے ہیں حسنات طاعات سے وابستہ ہے۔ طاعات کہتے ہیں فضل سے، مہربانی سے، کرم سے، عنایت سے، اس کی مہربانی ہے، قبول ہے، کارگر ہو گئی ہے، کارآمد ہو گئی ہے، فائدے مند ہو گئی ہے۔ اور اگر حسنات ہیں لیکن طاعات میں شامل نہیں ہے تو کسی بھی وقت خسارہ ہو سکتا ہے۔ مثال موجود ہے اور یہ قرآنی مثال ہے، یہ الہامی مثال ہے، یہ تو الوہی مثال ہے جو وحی نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مثالیں موجود ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ علم والے بھی، عمل والے بھی، عبادت گزار بھی گزارے جا چکے ہیں۔ اور دوسری طرف بتاتے ہیں کہ جو سیئات ہیں، سیئات گناہ کو کہتے ہیں، معصیت کو کہتے ہیں، نافرمانی کو کہتے ہیں، یہ بھی اگر اس میں کبھی فضل ہو جائے، جیسے مثال ہے نا بہت سارے صحابہ کرام اس میں شامل ہیں، بہت سارے اولیاء نظام اس میں شامل ہیں، بہت سارے بندگان خدا اس میں شامل ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام شامل ہیں کہ جو اپنی غلطی میں شرمندہ ہو گیا، اس نے رو لیا، اس نے پریشانی، پشیمانی، شرمندگی کا اظہار پیش کر دیا، وہ طاعات میں آ گیا، وہ بندگی میں آ گیا، وہ فضل میں آ گیا، وہ مہربانی میں آ گیا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ حسنات بھی اور سیئات بھی، یعنی گناہ بھی اور نیکی بھی، دونوں فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کامیاب کون رہا ہے۔ دنیا میں دوڑ جاری ہے نا، دیکھیں ہر بندہ کامیاب انسان بننا چاہتا ہے، دولت سے، مکان سے، منصب سے، عہدے سے، کسی طریقے سے کامیاب انسان بننا چاہتا ہے۔ ایک دوڑ جاری ہے، اور شاید آج کی اس زندگی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں زیادہ تیز دوڑ جاری ہے۔ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں قرآن نے کہا بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، حسنات بھی سیئات بھی، نیکیاں بھی برائیاں بھی، یہ کافی نہیں ہے۔
فیصلہ یہاں پہ ہوگا کہ پلٹتے ہوئے کون سا راستہ کون سا تھا جہاں سے تم پلٹے ہو۔ اگر حسنات لے کر کہیں کوئی آخری لمحہ ہے، اسی لیے بزرگان دین نے اولیاء کاملین نے منع کیا کہ جس بندے کا آخری نزع کا عالم ہے اس کو تلقین نہ کریں، اس کو کہیں اس کے سامنے صرف پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سن کر پڑھ لیں، لیکن اگر وہ انکار کر دے تو اس کا کوئی خسارے کا باعث ہو جائے گا، کوئی نقصان کا باعث ہو جائے گا۔ یعنی وہ سن کر پڑھ لے تو فائدہ، اگر نہ اسے سننے کا فائدہ ہو جائے گا، اس کی زبان سے کہلوائیں نہیں، اس لیے کہ فیصلہ خاتمہ کرنے والا اور کمال بندگان خدا کا اور کمال اعزاز اور اللہ کے بندوں کا، جن کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے لوٹ اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، راضیۃ مرضیہ۔ ایک تو یہ ہے نا وہ کہ جانا تو سب نے ہے، لیکن ایک یہ کہ کسی کو بلایا جائے۔ موت کی کیفیات میں امام بخاری نے لکھا کہ ایک حدیث مبارکہ کہ موت ہر ایک کی آنی ہے، کچھ بندگان خدا وہ ہیں جن کی روح لینے کے لیے عزرائیل اکیلا نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد، یا شاید یہ کہا گیا الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ بے شمار ملائکہ آتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مرتبے کے مطابق کچھ ایسے ہیں جن کے لیے ملائکہ زمین سے آسمان تک پھیل جاتے ہیں، اور اسے کہا یہ جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان نفس۔ قرآن نے 3 نفس بتائے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، اور ایک اور نفس ہے جس کو قرآن نے سیئات میں شامل کیا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہے جو ایسا راضی ہو گیا ہے۔ یہ رضا کی منزل بزرگان دین نے بتائی، وہ جیسے صاحب مکاشفۃ القلوب نے لکھا تھا کہ ایک بزرگ گئے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت پر، وہاں ایک نوجوان دیکھا جو کعبہ شریف کے سامنے بڑے ہی استغراق کے عالم میں ہے، مخلوق خدا کا رش ہے، ہجوم ہے، بھیڑ لگی ہے، ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے اور اسے کوئی ہوش نہیں۔ انہوں نے اسے بلایا، بھئی تم کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہو، یہاں ساری مخلوق آگے بڑھ رہی ہے، حجر اسود کی طرف بڑھ رہی ہے، رکن یمانی کی طرف بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ انہوں نے کوشش کی اس کے بلانے کی، اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہ کہیں سے کوئی گفتگو کا سلسلہ شروع ہو، کوئی گفتگو کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا، کہیں سے بات چل نہیں رہی۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اپنے علاقے کا بتایا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ کیسا وقت گزار رہے ہیں، کیسے دن گزر رہے ہیں؟ اب انہوں نے اپنے بزرگ جو ہیں غالباً حضرت ابراہیم بن ادم ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے گزار رہے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ نوجوان مسکرا پڑا۔ اس نے کہا جی کیا خوب بات کی ہے آپ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بات ناگوار ہے یا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ کتوں کا حال ہے، مالک دے دے تو اس کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں،
نہ دے پھر بھی اسی کے دروازے پہ پڑے رہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بتا پھر بندوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو کتوں کا حال ہے، بندوں کا عالم یہ ہے نہ ملے تب بھی شکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ ہمیں ملے تو ہم شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ تو کتوں کا عالم ہے، بندے کا تو اس سے آگے ہے، نہ ملے پھر بھی شکر کرے۔ اور جیسے قرآن نے کہا نا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر ہم تمہیں دے دیں تو اس پہ شکر کرو کہ ہم اور زیادہ دیں گے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ مل بھی رہا ہے، ہماری استطاعت سے بڑھ کر مل رہا ہے، صحت دی ہے، جسم دیا ہے، لباس دیا ہے، رزق دیا ہے، مکان دیا ہے، اور ہم پھر اسی جمع میں ہیں، اسی حساب میں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں۔ جو مل گیا ہے اس کا شکر کتنا ہے۔ سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ہم نے عذاب والے جاری نہیں رکھے۔ جو تذکرہ ہو رہا تھا نا کہ قوم پہ اللہ کریم نے عذاب نازل کیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی، اپنے رسول کی نافرمانی کی، تو ان کی شکلیں بگڑا دی، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی۔ بتایا کہ ہم نے جو عذاب ہے اس کو جاری نہیں رکھا۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو کانٹے دار ہے نا پودا درخت، وہ ہمیشہ کانٹا دیتا رہے گا، اور جو پھول والا ہے وہ جس حالت میں بھی ہو نا وہ بالآخر پھول ہی دے گا۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں روک دیا ہے، ان کی نسل جاری نہیں رکھی۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا، یہ مغالطہ تھا کہ جن کی شکل بگاڑ دی گئی ان کی نسل جاری رکھی۔ رب فرماتا ہے نہیں، ہم نے ان کے اس عذاب کو روک دیا ہے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، انہیں بتایا کہ وہ سخت پکڑنے والا ہے، پکڑ اس کی بڑی سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے لغفور رحیم، لیکن اس کے ساتھ وہ بڑا مہربان ہے۔ ایک بڑی گہرائی والی بات ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب نے اپنا تعارف یہ بھی کرایا ہے کہ میں پکڑنے والا بھی ہوں، میں عذاب دینے والا بھی ہوں، لیکن اس قرآن مجید کی آیت کے الفاظ پر غور کیا جائے نا تو ان ربک لسریع العقاب، میں بہت جلد اور بہت سخت پکڑنے والا ہوں۔ لیکن الفاظ دیکھیے، عربی کا قاعدہ ہے، یہ جو ہر لفظ پہ ہم دیکھتے ہیں نا آخری دو زبر، دو زیر، دو پیش، عربی گرامر کی روح سے جس لفظ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش شامل ہو جائے ان کو نون تنوین کہتے ہیں۔ یہ اس کے معنی کو خاص کر دیتے ہیں، معنی کو خاص بنا دیتے ہیں۔ کیسا خاص بنا دیتے ہیں کہ جیسے قرآن نے کہا نا انہو لغفور، اچھا لسریع العقاب کو ایک زیر کے ساتھ رکھا، سخت پکڑنے والا ہو، لیکن جب اپنی مہربانی کی بات آئی، بخشش کی بات آئی، فضل کی بات آئی، فرمایا پکڑنے والا بھی ہو، اور یقیناً اس جیسا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اس جیسے عذاب والا کوئی نہیں ہے، اس جیسے حساب والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی مہربانی دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے، اور اپنے بندوں پہ کرم دیکھیے۔ اپنا تعارف بھی کن الفاظ میں کراتا ہے، فرمایا انہو، بے شک وہ، میں نے کہا ان ربک، وہ جو تمہارا پالنے والا۔ اس میں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک بڑی لطافت کی بات ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا جو تمہیں پالتا ہے، اللہ اکبر، والدین کے لیے کیوں کہا گیا قرآن میں
کہ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن نے ایک لفظ بولا اور یہ شاید پورے قرآن کا ایک واحد لفظ ہے جو عربی لغت سے اس طرح منفرد دیا گیا ہے، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے سامنے انکار تو دور کی بات ہے جی، انکار بہت دور ہے، ان کے سامنے لفظ اف بھی نہیں لانا ہے، لفظ اف بھی نہیں لانا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس لفظ کو لایا، خبردار، اور کس حالت میں؟ اگر اس پوری آیت کو پڑھا جائے کہ جب وہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے۔ وہ ایک بزرگ نے اپنا واقعہ لکھا نا کہ میری والدہ نے اپنے ضعیفی کے عالم میں، ظاہر ہے پانی کب وہ مانگیں گے جب کمزور ہوں گے، ضعیف ہوں گے، بیمار ہوں گے، انہوں نے رات کو پانی مانگ لیا اور میں پانی لے آیا اور ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، ان کی آنکھ لگ گئی، اور کتنے عرصے کی جو منزل رکی ہوئی تھی عبادتوں کے بعد اور ریاضتوں کے بعد، وہ رات جب میری والدہ کی دیر کے ساتھ آنکھ کھلی اور مجھے اپنے سرانے پانی کا وہ برتن اٹھائے ہوئے دیکھا، تو جیسے ہی ماں کی وہ دعا رب کی بارگاہ میں پہنچی، وہ سالوں کی رکی ہوئی منزل مجھے ملی۔ اسی طرح اس پہ اُفٍ پہ ایک اور بزرگ کا سنیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جب اس کی والدہ ضعیفی میں تھی، والدین میں سے کوئی ایک بھی آپ سمجھ لیں، والدہ ہے یا والد ہے، کیونکہ قرآن نے وَبِالْوَالِدَيْنِ کہا، ان کی تفریق نہیں کی، دونوں شامل کی، کہ جب وہ ضعیفی کے عالم میں انہوں نے رات کو پوچھا کہ یہ بادل کے گرجنے کی آواز ہے، اب بیٹا جوان ہے، صحت مند ہے، اس کو توانا ہے، ظاہر ہے اس کی نیند زیادہ اسے سختی سے آ رہی ہے، شدت سے آ رہی ہے، وہ ایک دفعہ جواب دیتا ہے باہر دیکھ کر کہ ایسا نہیں ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو چوتھی مرتبہ کہتا ہے کہ آپ سو جائیں کہ بار بار کیوں سوال کرتے ہیں، ایک دفعہ بتا دیا۔ جیسے ہی یہ تنگی کا جواب آیا تو اس کی والدہ نے کہا بچے جب تو کم عمر تھا تو ایک رات میں تو نے کوئی 10 مرتبہ یہ سوال کیا یا بے شمار مرتبہ یہ سوال کیا، اور ہر مرتبہ میں نے پیار سے تمہیں بتایا کہ بچے باہر ایسی کوئی آواز نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ رب کا کلام، رب کی وحی کیا کہتی ہے، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا دونوں ہیں، ان کے سامنے اپنی زبان پر انکار تو دور ہے، لفظ اف بھی نہیں لانا، لفظ اف بھی نہیں لانا ہے۔ اور دلچسپ دیکھیے قرآن نے ایک اور جو تشبیہ دی، رب کے کلام نے، کہتے ہیں کہ آپ قرآن کیوں سناتے ہیں، کس سے کیوں نہیں سناتے، اشعار کیوں نہیں سناتے، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہمیں ذمہ داری قرآن کی دی گئی ہے، اشعار کی نہیں دی گئی ہے، شاعر آپ کو کہیں اور سے ملیں گے، محراب و منبر کی ذمہ داری قرآن بتانے کی ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی اصلاح اور ہدایت ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، محراب و منبر کی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے ایک اور جو والدین کے لیے اصطلاح دی، کما ربیانی صغیرا، غور کیجئے اس پہ کہ قرآن نے کیسی اصطلاح استعمال کی کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بندے میں پتہ ہے کون کون سا وقت گزرا ہے، بزرگان دین نے کہا نا کہ جب بندے کو غرور چڑھے نا، تکبر سر پہ چڑھے، تو بندہ صرف اپنی پیدائش پہ غور کرے، بندہ صرف اپنی پیدائش پہ غور کر لے کہ یہ جو آج اکڑا ہوا ہے یہ کن کن لمحات سے گزرا ہے اور کن کن کیفیات سے گزرا ہے، اور قرآن دیکھیے کیسی بات سمجھاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ غور کیجئے اس دعا پر جو قرآن نے سکھائی کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرنی، یہ دعا ہے کیا کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
صغیرا، جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ والدین سمجھ سکتے ہیں، صاحب اولاد سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کو کن لمحات سے، کن کیفیات سے گزار کر پالا ہے، کیسے کیسے اپنے خون پسینے کو دیا ہے، کیسے کیسے اپنے لمحات کو دیا ہے، اپنے سکون کو دیا ہے، اپنے منہ کا نوالا دیا ہے۔ اور رب بندے کو اپنی بارگاہ سے دعا یہ سکھاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے بندے مجھ سے دعا یہ مانگ، کیا دعا مانگ؟ اے میرے رب میرے والدین پہ رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کی یہ ساری فضیلت، والدین کی یہ ساری عزت اور یہ ساری عظمت جس پر حدیث گواہ ہے، جس پر رب کا کلام گواہ ہے، یہ جانتے ہیں یہ کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں، وہ رب کی صفت پر عمل پیرا کرتے ہیں، رب کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے ہاں ہمارے مشائخ نے اسی لیے بتایا کہ ہمارے ہاں رزق جو ہے، کھانا جو ہے، اس کا اہتمام کیوں ہوتا ہے کہ یہ رب کی پسندیدہ سنت ہے، رب کی پسندیدہ صفت ہے مخلوق خدا کو پالنا۔ اور رب نے اپنا تعارف یہ کرایا، میں اس کی طرف اشارہ لے جا رہا تھا۔ والدین پالتے ہیں، اس لیے اس پالنے کی سنت کی وجہ سے ان کو یہ عزت اور یہ مقام ملا۔ اب دیکھیے سورہ اعراف کی جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، رب فرماتے ہیں ان ربک، یاد رکھو وہ جو تمہیں پالتا ہے، وہ جو ساری مخلوق کو پالتا ہے، لسریع العقاب، وہ سب پکڑنے والا ہے، انہو لغفور رحیم، لیکن وہ پکڑتا بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ کہیں زیادہ مہربان بھی ہے، کہیں زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ رب بتا کر یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرا در کھلا ہے، یہاں پہ آ کے اپنی ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ۔